in the race. We are in the race. God desired for you to finish well. اپنی ایمان کی دوڑ کو اچھے طریقے سے ختم کریں. ایمان کی اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے. Praise God. Hallelujah. سو ہم سیکھ رہے ہیں اسپرچل گروتھ کے تعلق سے، روحانی ترقی کے تعلق سے، روحانی بلوغت کے تعلق سے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں. اور آج ہم سیکھیں گے کہ ہمیں کس طرح سے اپنی روحانی دوڑ میں دوڑنا ہے اور ہمیں کس طرح سے اسے ون کرنا ہے، جیتنا ہے. خدا کا کلام ہم پچھلی بار بھی عبرانیوں کے خط سے سیکھ رہے تھے اور آج بھی عبرانیوں کا خط اور اس کا 11واں باب اور اس کی 39ویں اور 40ویں آیت، اور پھر ہم جمپ کریں گے 12ویں آیت کی پہلی اور دوسری آیت. Praise Jesus. Hallelujah. ہماری زندگی ایک روحانی دوڑ کا حصہ ہے. We are in the race. عبرانیوں 11 باب 39ویں اور 40ویں آیت. لکھا ہے خدا کے کلام میں، اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیز نہ ملی، اس لیے کہ خدا نے پیش بنی کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تجویز کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں. 12ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت. پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دور میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائیں طرف جا بیٹھا. آمین. اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیز نہ ملی، اس لیے خدا نے پیش بینی کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تجویز کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں. سو پھر کسی وقت میں کسی پیغام میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ عبرانیوں کا جو خط لکھا گیا اس کے ہر باب کے لکھے جانے کا کیا مقصد تھا. 13واں باب، اس کے 13 ابواب ہیں، اور خط کا جو بنیادی طور پر عبرانیوں کا خط جو بنیادی طور پر لکھا گیا ہے، چرچ کی جو وائبرنسی تھی، چرچ کی جو وار منٹیلٹی تھی، چرچ کی جو متحرک چرچ نے ہونا تھا، کام کرنا تھا، چرچ اس کو لوس
کر رہا تھا. چرچ دنیاوی چیزوں میں سیٹل ڈاؤن ہو رہا تھا، اس لیے اس کے بیک گراؤنڈ میں چرچ کو دوبارہ ویلیجنٹ کرنے کے لیے، متحرک کرنے کے لیے، چرچ کو دوبارہ اس کے مقام پر لانے کے لیے عبرانیوں کا خط لکھا گیا. سو ونس اگین ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم نے دنیا کی اس بھیڑ میں کھو نہیں جانا، بلکہ ہم نے اس دنیا میں مسیح کے لیے دوڑنا ہے. آمین. ذرا اسٹاپ کریں. باب کی پہلی 2 آیات پر ہم فوکس کریں گے. جو پوائنٹ ہمارے سامنے ہے کہ چرچ نے ایک بڑا ڈرفٹنگ لائف سٹائل اپنا لیا. چرچ سے مراد میری ایماندار وہ لوگ ہیں، انہوں نے بڑا ڈرفٹنگ لائف سٹائل اپنا لیا ہے، ڈرفٹ ہو رہے ہیں. اور ابلیس کا ایک بڑا حملہ آج چرچ کے لوگوں پر ہے، ایمانداروں پر ہے، کلیسیا پر ہے، کہ وہ انہیں ڈرفٹ کر رہا ہے، وہ انہیں آہستہ آہستہ سلو کر رہا ہے، سلو ڈاؤن کر رہا ہے، تاکہ وہ ایک دم سے کبھی بھی آپ کو آپ کے مقام سے، پوائنٹ سے نہیں ہٹاتا. وہ آہستہ 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 آپ کو سلو کرتا رہتا ہے، تاکہ آپ اپنے ایمان کی دوڑ میں جب دوڑ رہے ہیں تو آپ بجائے کہ تیزی سے دوڑیں، آپ سلو ہوتے چلے جائیں گے. اور ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کو اتنا سلو کر دے گا، ڈرفٹ کر دے گا کہ آپ اپنی دوڑ میں دوڑنے کے قابل نہیں رہیں گے، اور ابلیس آپ کو آپ کے اس پوائنٹ سے ہٹا دے گا. اور آج چرچ نے یہ لائف سٹائل اپنا لیا ہے، وہ سلو ہوتے جا رہے ہیں، ڈرفٹنگ لائف سٹائل اپنا رہے ہیں. چرچ میں آج جہاں آگ ہونی چاہیے، فائر ہونی چاہیے، چرچ میں آج اتنا ہی چرچ سلو ہے. اور شیطان کا یہ ایک حملہ ہے، وہ بالکل تھوڑا تھوڑا وہ چلنے دے گا، وہ ایک دم سے آپ کو آپ کے پوائنٹ سے نہیں ہٹاتا، وہ آپ کو تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ ڈرفٹ کرتا رہتا ہے. سو بی کیئرفل. آپ نے محتاط رہنا ہے دشمن کے حملے سے. بہت آسان ہے، خدا کے لوگ ڈرفٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ شیطان کا ایک پھندا ہے. وہ آہستہ آہستہ آپ کو لیزی بناتا ہے، سست بناتا ہے، غلط تعلیمات، غلط چیزیں آپ کی زندگی میں لاتا ہے، اور آپ کو وہ سست بنا کے بنیادی تعلیمات کو وہ آپ کی زندگی میں ڈرفٹ کر دیتا ہے اور سلو کر دیتا ہے. So we need to be careful. We need to stay on track, and we need to be moving right direction. So اس لیے عبرانیوں کا مصنف یہ کہتا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. اور تھوڑا پیچھے ہم جائیں گے عبرانیوں 3 باب میں. عبرانیوں کا جو رائٹر ہے وہ اس بات کو پھر ہائی لائٹ کرتا ہے. عبرانیوں 3 باب کی 12ویں اور 13ویں آیت. اور لکھا ہے، اے بھائیوں خبردار، تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے، بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو، تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے. سو مصنف یہ کہتا ہے کہ تمہارا ایسا انبلیو ہارٹ نہ ہو، بے ایمان دل نہ ہو جائے، جب آہستہ آہستہ
جب ہم ڈرفٹ ہونا شروع ہوتے ہیں، اس کے شیطان کے قبضے میں آنا شروع ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ، اور یہاں پر لکھا ہے کہ ہمارا دل کس وجہ سے سخت ہوتا ہے؟ گناہ کی ڈسیونگ سے، گناہ کے فریب سے ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے، اور ہمارا دل گناہ کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے اور ہارڈ فل ہو جاتا ہے۔ اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، آپ نے دیکھا کہ دل جو ہے وہ گناہ کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ایوری تھنگ از ویل، بٹ ایوری تھنگ از ناٹ ویل۔ ہم سمجھتے ہیں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، لیکن سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خرابی یا مسئلہ یا پرابلم آئی ہوتی ہے، جو ہماری ریس کو، ہمارے ایمان کو، ہماری روحانی دوڑ کو، ہمارے چال چلن کو وہ سلو کر دیتی ہے۔ بہت دفعہ ہم جب کوئی کریٹو میسج، سرمن، کلام سنتے ہیں، تو ہم اس کلام کو سنتے یا سننے کے بعد، یا جب ہم سن رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کلام میرے ساتھ والے کے لیے ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو کلام سنا رہا ہے شاید اس کے لیے ہے، یا شاید میرے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں، یہ کلام ان کے لیے ہے۔ ہم اس قدر ڈرفٹ ہو گئے ہیں، لیزی ہو گئے ہیں، ہمیں اس لیزینس سے باہر نکلنا۔ ہم ہمیشہ وہ کلام جو ہمارے لیے ہوتا ہے، ہم دوسروں پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے لیے یہ کہنا ہے کہ آج کا کلام میرے لیے ہے۔ زور سے اپنے ساتھ والے کو بتائیں کہ آج کا کلام میرے لیے ہے، not for the other person sitting around۔ اور یہ پیسج ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنی اس دوڑ پر یا چلن پر غور کریں جو دنیا میں ہم بسر کرتے ہیں۔ عبرانیوں کا خط 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت، وقت کے خیال سے تو تمہیں، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی ہے، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست بازی کے کلام کا، اس لیے کہ وہ سو رائٹر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ صرف جو تعلیمی ایمان ہے وہ کافی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ صرف تھیولوجیکل فیتھ، صرف علمی ایمان پر زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ ہمیں جس ایمان کی ضرورت ہے، دس از دا ایکٹیو فیتھ، ہمیں اس عملی ایمان کی ضرورت ہے۔ اور کلام یہ فرماتا ہے کہ اے نکمے آدمی، کیا تو نہیں جانتا کہ ایمان بغیر ایمان کے مردہ ہے؟ ہمیں وہ ایمان چاہیے جو عمل کرتا ہے، ہمیں ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ وہ ایمان چاہیے جو ایمان عمل کرتا ہے، اپنی روحانی زندگی کو ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ سرگرم بنائے۔ ہر روز بائبل پڑھیں، ہر روز دعا کریں، ہر روز چرچ جائیں، ہر روز خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ریگولر ہو
روزے رکھیں. You have to fasting, giving and other things. Regular. God is watching you. کون آپ کو دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ ہماری اوور کلیورنس کو کون دیکھ رہا ہے؟ ہماری چلاکیاں، ہماری ہوشیاریاں، ہمارے کام، ہمارے دھندے، ہمارے جھوٹ، ہمارے فریب، ہماری نیکیاں، ہماری راست بازیاں، ہمارے اچھے کام، ہمارے برے کام، ہمارا سب کچھ، ہماری روحانیت، ہماری بری چیزیں، ہماری اچھی چیزیں، ہر ایک چیز کو خدا دیکھ رہا ہے. ہمارے رویے، ہماری باتیں، ہماری سوچیں، ہمارا کردار، ہمارا دل، ہمارا رویہ، ہر ایک چیز کو خدا جانتا ہے. خدا سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے. میں آپ کو ایک سیب دوں کہ یہ اس جگہ پہ جا کے آپ نے کھانا ہے جہاں پر خدا نہ ہو. آپ کھا لیں گے وہاں پہ جا کے؟ اور اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ نے یہ سیب وہاں پہ کھانا ہے جہاں پہ خدا ہو، پھر کھایا جائے گا؟ تو جہاں پہ خدا نہیں ہے وہاں پہ آپ کھا سکتے ہیں؟ خدا تو ہم کیسے پھر ہماری جو مسیحت ہے یا مسیحی زندگی ہے یا کرسچینٹی ہے یا کرسچن لائف ہے، وہ صرف تھیالوجیکل فیتھ تک محدود نہ ہو، بلکہ ہم ہر روز ریگولر خدا کے ساتھ، ریگولر بائبل پڑھنے میں ریگولر، خدا کے ساتھ چلنے میں ہم ریگولر ہو، خدا کو دینے میں ہم ریگولر ہو. صرف ہم یہ نہ کہیں کہ میرا ایمان خدا پر ہے. ادھر وہ بھی بڑے تھے، لائن پوری لگی تھی، جنہوں نے کہا تھا ہم نے نبوتیں کی ہیں یا پروفٹ، میری بہت بڑی منسٹری تھی، میں موت سے دکھاتا تھا یسوع، تیرے نام سے بدروہیں نکالی تھی، میں نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا. اس نے کہا میرے پاس سے چلے جاؤ، میری تم سے کوئی واقفیت نہیں تھی، میں تمہیں نہیں جانتا. تم نے موت سے کیے ہوں گے، بدروہیں نکالی ہوگی، نبوتیں نکالی ہوگی. صرف اس ایمان پہ زندگی بسر نہ کریں، اس ایمان پہ زندگی بسر کریں کہ آپ ریگولر خدا کے ساتھ روزے رکھیں، دعا کریں. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یس، دیٹس گڈ، دیٹس گڈ، بٹ وی مسٹ ہیو اے پریکٹیکل کرسچن لائف. عبرانیوں 5:12 وقت کے خیال سے تمہیں استاد ہونا چاہیے. یس، وقت کے خیال سے تمہیں کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ استاد ہونا چاہیے تھا. وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا. یس، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کی کہ ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی. سو مصنف کیا کہتا ہے؟ سو تمہاری روحانی زندگی کو from the low level from the higher level، تمہاری زندگی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ گرو کرنا چاہیے تھا. پچھلے دنوں ایک خادم بڑے منجے ہوئے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو میٹنگ چلا رہے تھے، تو کسی نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ جیسے یہ پاک صاحب 10 سال پہلے تھے، یہ آج بھی ویسے ہی ہے. ہم بھی 10 سال پہلے جو تھے، ہم آج بھی ویسے ہی ہیں.
ہم نے 10 سال پہلے توبہ کی تھی کیونکہ میری زندگی میں غصہ تھا، میں لڑ پڑتا تھا، میں گالیاں دیتا تھا، ہم آج بھی ویسے ہی۔ اس وقت طریقہ واردات کچھ اور تھا، اب توبہ کرنے کے بعد طریقہ واردات اور خطرناک ہو گیا ہے، اب ہم کسی اور وے سے حملہ کرتے ہیں۔ So this is not good۔ وقت کے خیال سے ہمیں گرو کرنا چاہیے، وقت کے خیال سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، وقت کے خیال سے ہمیں استاد ہونا چاہیے، وقت کے خیال سے ہماری زندگی میں ترقی ہونی چاہیے، وقت کے خیال سے ہمیں آگے بڑھنا تھا، آگے جانا تھا، آگے چلنا تھا، آگے نکلنا تھا، لیکن ہم ایک جگہ پر رک گئے۔ کس نے ہمیں روک دیا؟ کس نے ہمیں سلو ڈاؤن کر دیا؟ ہماری روحانیت زندگی، ہم کہاں پر رکے ہوئے ہیں؟ ہمیں کس نے روکا ہے؟ کلام یہ کہتا ہے، خدا یہ کہتا ہے، وقت کے خیال سے تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، تم آج بھی وہی کے وہی ہو، تمہیں اس سے آگے نکلنا چاہیے تھا، تمہیں دوڑنا چاہیے تھا، تمہیں اپنے ٹارگٹ کی طرف جانا چاہیے تھا۔ We are in the race, run the race, win the race۔ پولس کہتا ہے میں ایسے دوڑ رہا ہوں کہ میں جیتوں گا۔ آمین۔ وقت کے خیال سے کیا ہونا چاہیے؟ تمہیں آگے نکلنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ سو آج کا پیغام کیا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں لو لیول سے ہائر لیول پہ زندگی بسر کرنی ہے۔ اسپرچل لائف، آگے بڑھے، آگے بڑھے، آگے بڑھے۔ وقت کے لحاظ سے فرام لرنر اینڈ ٹیچر، لے مین ٹو سول ونر، ہمیں وقت کے لحاظ سے، وقت کے خیال سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ استاد۔ وقت کے خیال سے ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ روحیں جیتنے والے۔ وقت کے لحاظ سے ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ خدا کے ساتھ چلنے والے۔ ہم ابھی تک سلو ڈاؤن ہیں، ہم سلو ہیں، ہم رک گئے ہیں، ہم رک گئے ہیں۔ اور اس خط کے اندر جو نصیحت تاکید کی گئی ہے، اور بار بار اس خط کا مصنف جو ہماری حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ آپ کا ایمان کمزور نہ ہو جائے، آپ روحانی طور پر کمزور نہ ہو جائیں، آپ گرو کریں، آگے بڑھیں، رک نہ جائیں، آپ گرو کرتے چلے جائیں، آپ کی زندگی میں رکاوٹ نہ آ جائے، آپ رک نہ جائیں۔ عبرانیوں 12ویں باب کی 12-13 ہے۔ بس ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو درست کرو، اور اپنے پاؤں کے لیے سیدھے راستے بناؤ، تاکہ لنگڑا بھیرا نہ ہو بلکہ شفا پائے۔ بس کیا کرو؟ ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو درست کرو۔ آگے 14ویں اور 15ویں آیت۔ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے، اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں۔ یس، ایمین۔ کڑوی جڑ کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں۔ اس مضمون کو ہم پھر کسی اتوار میں دیکھیں گے، بٹ دا پوائنٹ از، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں اپنی روحانی زندگی پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ 12ویں آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے
کہ ہمیں ہماری روحانی زندگی پر کام کرنے کی ضرورت ہے. Wherefore lift up the hands which hang down, strengthen the weak hands, strengthen the feeble knees. بس ڈھیلے ہاتھوں کو درست کرو، کمزور ہاتھوں کو کیا کرو؟ مضبوط بناؤ. مصنف کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ کہ کمزور ہاتھوں کو مضبوط کرو. یہ کون ہے؟ کون سے ہاتھ ہیں جن کو ہم نے مضبوط کرنا ہے؟ یہ وہ ہاتھ تھے جو راست بازی کا کام کرتے تھے. یہ وہ ہاتھ تھے جو خدا کا کام کرتے تھے. یہ وہ ہاتھ تھے جو ہر روز دعا میں اٹھتے تھے. یہ وہ ہاتھ تھے جو خدا کا کلام اٹھا کے گناہ گاروں کے پاس جاتے تھے. تمہارے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے ہیں. اپنے ہاتھوں کو راست بازی کے کام کے لیے ٹھیک کرو. کمزور ہو گئے ہیں، ان ہاتھوں کو درست کرو. ڈھیلے ہاتھوں کو کیا کرو؟ درست کرو. یہ راست بازی کا کام کرتے تھے. یہ ہاتھ خدا کے لیے دیتے تھے. اپنے ہاتھوں کو درست کرو. یہ ہاتھ خدا کا کام کرتے تھے. یہ پاؤں خدا کا کام کرتے تھے. یہ ہاتھ خدا کے کام کے لیے، اس کے جلال کے لیے استعمال ہوتے تھے. بس ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو درست کرو. ڈھیلے ہاتھوں سے مراد کہ ہمارے ہاتھ اب خدا کے کام میں استعمال نہیں ہو رہے. سست گھٹنے، یہ ہماری پریئر لائف ہے، ہماری دعائیا زندگی ہے. اپنی روحانی زندگی کو، اپنے گھٹنوں کو درست کرو، اپنے گھٹنوں کو ٹھیک کرو. یہ ہماری روحانی زندگی ہے. ایک خادم کچھ دن بزی رہا اور ایک ہفتے کے بعد جب وہ اپنے روم میں جا کر دعا کرنے لگا تو بھی بیٹھا دعا میں، تو اس نے جو پہلی بات سنی، خدا نے کہا جون تو اتنے دن کہاں تھا؟ میں نے تیری فیلوشپ کو، رفاقت کو مس کیا. تو کہاں تھا؟ وہ خادم اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں 2 گھنٹے روتا رہا کہ میں صرف یہ سمجھتا تھا کہ دعا میری مرضی ہے، میں جب کر لوں گا، میں بیزی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں، میں دعا کر لوں گا. وہ 2 گھنٹے روتا رہا اور اس نے کہا کہ میں اس دن سمجھ گیا کہ خدا میری رفاقت کو مس کرتا ہے. اور نہ جانے ان تمام دنوں میں خدا اس جگہ پر جو مقرر کی گئی تھی خدا آتا تھا. خدا نے کہا میں آتا رہا، تو تھا نہیں، اس لیے میں نے تجھے مس کیا. ڈھیلے گھٹنوں کو، سست گھٹنوں کو ٹھیک کرو. یہ ہماری دعائیا زندگی ہے. strengthen the feeble knees. اس کا مطلب ہے سست گھٹنے، کمزور گھٹنے، انہیں مضبوط کرو. اپنا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط کرو. اپنے آپ کو خدا کے ساتھ جوڑو. کتنوں کو یاد ہے خدا باغ عدن میں کس کو ملنے آتا تھا؟ کس کو ملنے آتا تھا؟ کیا کرنے خدا آتا تھا؟ آدم کو فیلوشپ کرنے، اس کے ساتھ رفاقت کرنے، اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے خدا آتا تھا. یس، ایک دن آدم وہاں نہیں تھا. آدم تھا تو عدن میں ہی، چرچ کے اندر ہی تھا آدم.
चर्च से नहीं अभी भागा, ये तो उन्होंने कटे ही नहीं चर्च में, अदन ची रहा। अदन का मतलब खुशी का बाग, उस खुशी में, मुसर्रत में, शादमानी में उसको रखा हुआ था, लेकिन वो उस जगह पे नहीं था। खुदा ने कहा आई एम सो हैप्पी एडम, तू इधर नहीं है, मैं मुझे बड़ी खुशी हो रही है। खुदा ने कहा ओ आदम तू कहाँ है, तू कहाँ है? आदम वहां नहीं था जहां उसे होना चाहिए था। खुदा वहां था लेकिन आदम वहां नहीं था। अपनी दुआया जिंदगी को ठीक करें। ढीले हाथ क्यों तुम्हारे हाथ ढीले पड़ गए? राष्ट्रवासी का काम करने के लिए तुम्हारे हाथ क्यों सुस्त पड़ गए? क्यों आप दुआ में कमजोर हो गए, सुस्त पड़ गए? अपने सुस्त घुटनों को, अपनी दुआया जिंदगी को मजबूत बनाओ, अपने हाथों को। जब वो हाथों की बात कर रहा है तो आपकी पब्लिक लाइफ, गिविंग लाइफ है। अपनी क्रिश्चियनिटी को, अपने पैशन को, अपने एक्ट्स को रिचार्ज करो, अपने घुटनों को, अपनी दुआया जिंदगी को, अपने हाथों को। ये हाथ खुदा का काम करे। यस, किसी ट्रेन में एक आदमी सफर कर रहा था, तो 3 लोग थे, उनके पास प्लेइंग कार्ड थे, ताश। तो वो कहने लगे जी हमें चौथे बंदे की जरूरत है, आप हमारे साथ खेलिए। उसने कहा मैं जरूर आपके साथ खेलता, लेकिन मेरे हाथ नहीं है। उन्होंने कहा भाई आप मजाक कर रहे हैं, आपके तो दोनों हाथ हैं। उसने कहा मेरे हाथ नहीं है। अब ये हाथ जो है ये तो यीशु के हाथ है, और यीशु के हाथ, रास्तबाज के हाथ ताश नहीं खेलते। इसलिए मैं आपके साथ नहीं खेल सकता। ये हाथ आप कहें किसी रास्तबाजी के काम में इस्तेमाल करने हैं, दुआ करनी है, बाइबल उठानी है, मैं इन हाथों को इस्तेमाल कर सकता, अपने ढीले हाथों को। ये आपकी पब्लिक लाइफ है। रिचार्ज 14वीं और 15वीं आयत, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। मुबारक वो हैं जिनके दिल पाक है क्योंकि वो खुदा को। पाँव को 15वीं आयत, 13वीं आयत में पाँव का जिक्र भी है। अपने पाँव के लिए सीधे रास्ते बनाओ ताकि लंगड़ा बेरा ना हो बल्कि शिफा पाए। सीधे रास्तों पे चलो, अपना चाल चलन दुरुस्त करो, जैसे ज़बूर में लिखा है मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की राह पर। और 15वीं और 14वीं आयत क्या है? सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर खुदा नहीं दिखता। देयर इज प्रैक्टिकल होली लाइफ, जिसके बगैर खुदा नहीं नजर आता। वो पाक दिल है। मुबारक है वो जो पाक दिल है। अमली पाकीज़गी। हमारी जिंदगी में खुदा को हम नहीं देख सकते, लेकिन कलाम हमें ये बताता है कि मुबारक है वो जो पाक दिल है। और 12वीं आयत में, पहली और दूसरी आयत में लिखा है और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। सो पहली चीज खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि जब हम इस दौड़ में दौड़ रहे हैं तो 2 चीजों को हमने अपनी जिंदगी से पीछे हटाना है।
ذرا پہلی آیت پڑھے جی. اور بس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دور میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے. یس. تو پہلی چیز خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ہم اس دوڑ میں دوڑ رہے ہیں تو دو چیزیں ہیں ہم نے جن کو اپنی زندگی سے پیچھے ہٹانا ہے جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتی ہے. اور ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے دو چیزیں ہم نے اپنی زندگی سے دور کرنی ہے. کتنی چیزیں یہاں پر لکھی ہیں جو الجھا لیتی ہیں آسانی سے؟ ہر طرح کا بوجھ اور گناہ. کیا چیزیں ہیں دو؟ ہر ایک بوجھ اور ہر ایک گناہ جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے اس سے آپ نے بچنا ہے. اگر آپ نے گناہ سے بچے رہیں گے اگر آپ گناہ سے بچے رہیں گے تو آپ بوجھ سے بھی بچے رہیں گے جو آپ کو آسانی سے الجھا لیتا ہے. اگر آپ ایمان کی دوڑ میں دوڑ رہے ہیں تو آپ نے ان دو چیزوں سے بچنا ہے. اور بائبل بار بار ہمیں گناہ کے بارے میں بتاتی ہے لیکن یہ بوجھ کیا ہے؟ یہ بوجھ کیا ہے؟ گناہ کی تو ہمیں بہت دفعہ سمجھ آتی ہے کہ گناہ کیا ہے لیکن یہ بوجھ کیا ہے جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے. What is the sin? What is the weighter? اس کو بوجھ کہا گیا ہے. اور بہت سی چیزیں ہماری روحانی زندگی میں ایسی ہیں جو گناہ نہیں ہیں وہ بوجھ ہے. ہمارے بچے ہم فکروں کے نیچے بوجھ کے نیچے ہمارے بچوں کے ایگزام ہے پتہ نہیں کیا ہوگا. میری لائف میں یہ پرابلم چل رہا ہے. بہت سے ایسے بوجھ ہیں فکریں ہیں جو ہمیں الجھا لیتے ہیں. آسانی سے یہاں پر لکھا ہے ہم آسانی سے الجھ جاتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں بہت سی ایسی عادتیں ہیں جو گناہ نہیں ہیں لیکن ہمیں وہ الجھا لیتی ہیں. بہت سی ایسی فکریں ہیں جو آپ کی دوڑ کو ایسے بوجھ ہے جو آپ کی دوڑ کو سلو کر دیتی ہے. یس بوجھ اٹھا کے دوڑنا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ بوجھ اٹھا کے دوڑنا آسان ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے. دوڑا نہیں جاتا ہے بندہ چلے تھوڑا بہت چل لے گا لیکن چلنا بھی سلو ہوتا ہے. ایسے ہی ہے وہ بوجھ اٹھا کے اس کو جب کیری آپ کریں گے تو دوڑنا تو مشکل تیز چلنا بھی مشکل. وہ بندہ بڑا سلو اس بوجھ کے ساتھ سلو. اور یہی ہمارے ایمان کو چیزیں سلو کر. سو رائٹر یہ کہتا ہے ان چیزوں سے بچنا ہے جو آپ کی دوڑ کو سلو کر دے گی. آپ نے اس گناہ سے اور اس بوجھ سے بچنا ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے گناہ نہیں ہیں لیکن وہ ہمارے ایمان کو ہماری دوڑ کو وہ سلو کر دیتی ہیں. ایسی عادتیں ایسی باتیں ایسی چیزیں ایسے خیال ایسی سوچیں ہمارے اندر جو ہوتی ہیں. اور سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں کہ 60% انسان کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں
جو باتیں ہوتی ہیں جن سے انسان خوف زدہ ہوتا ہے، جن کا انسان پر پریشر اور بوجھ ہوتا ہے، اور ماہر نفسیات سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ 60% وہ چیزیں ہیں جن سے انسان ڈرا رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے، ان کا پریشر، ان کا بوجھ، ان کا ویٹ وہ اپنے اوپر فیل کرتا ہے، اور وہ 60% چیزیں کبھی بھی وقوع میں نہیں آتی، وہ ظاہر ہی نہیں ہوتی، جس بوجھ کو ہم اپنی زندگی پر لیے ہوتے ہیں اور جس سے ہمارا ایمان سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے ہر طرح کا۔ سو عبرانیوں میں یہ ہمیں حکم ملتے ہیں بار بار، اس کے مضامین ہیں بہت سے اس خط کے۔ پریز گاڈ، ہیلیلویا۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے ایمان سے اس دوڑ میں دوڑنا ہے، ان میں آپ نے رکنا نہیں ہے۔ جو رک جاتا ہے وہ ریس، اور جو دوڑتا رہتا ہے چاہے وہ کچھوے کی چال ہی کیوں نہ چلے، جو چلتا رہتا ہے کبھی نہ کبھی تو کسی منزل پہ پہنچ ہی جاتا ہے، اور ہماری منزل ایک ہی ہے، اور وہ ہمارا خداوند یسوع ناصری ہے۔ ہیلیلویا، ہم نے اس تک پہنچنا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ لگتا ہے تھوڑی سمجھ آئیے، تالیاں جنگیاں مارن گئے ہو، یسوع کے لیے بجانی ہے تو زور سے۔ سلو نہیں ہونا، ہم نے دوڑنا ہے۔ میرے کلام سے نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا۔ ہیلیلویا، ہماری منزل، ہمارا ٹارگٹ ایک ہی ہے۔ ہیلیلویا، آپ نے رائٹ ڈائریکشن میں موو کرنا ہے، آپ نے ایمان کی دوڑ کو دوڑنا ہے، جو ایمان کی جنگ ہے آپ نے اس میں دوڑنا ہے۔ ہم نے کس طور سے لڑائی کرنی ہے، کس طور سے دوڑنا ہے۔ بہت دفعہ ہم روحانی جنگ اس بنیاد پہ لڑتے ہیں کہ خداوند میں راست باز ہوں، میں چرچ میں دعوت دیتا ہوں، میں چرچ جاتا ہوں۔ ہم اس بنیاد پہ روحانی جنگ لڑتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں اگر روحانی جنگ لڑنی ہے تو آئے روحانی جنگ کی بنیاد، جو اصل بنیاد ہے وہ یسوع مسیح کی موت اور یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہے۔ جب ہماری بنیاد یسوع کی موت اور اس کا جی اٹھنا ہوگا، ہم ہر ایک جنگ میں فتح پائیں گے، ہر ایک جنگ ہم جیت جائیں گے، ہر ایک دوڑ ہم جیت جائیں گے۔ یسوع کا جی اٹھنا یہ بنیاد ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اس چیز کو بنیاد نہ بنائیں کہ میں راست باز، میں حکموں پہ عمل کرتا ہوں، میں نے بلڈنگ فنڈ اتنا دیا ہے، میں دعوتی دیتا ہوں۔ اپنی نیکیوں پہ، اپنی گڈنس پہ روحانی جنگ نہ لڑیں، کرائسٹ کے فنشڈ ورک پر اپنی بیٹل کو لڑیں۔ جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ اور جنگ کدی۔ ہیلیلویا۔ اور کلام میں یہ درج ہے، اس وقت دو عورتیں کھیت میں اور ایک کون سی لے لی جائے گی؟ جو ایمان کی ریس میں دوڑ رہی ہے وہ جیت جائے گی۔ اور بائبل میں سیکنڈ کمنگ کا لفظ یوز نہیں ہوا۔ دا ریٹرن آف کرائسٹ، استادوں نے یہ سیکنڈ کمنگ بنا دیا، ہم نے بھی قبول کر لیا۔ دا ریٹرن آف کرائسٹ، اور یسوع جلد آنے والا ہے۔ اس ڈیکیڈ میں، اس 10 سال میں بہت سے خادم یہ بار بار کہہ رہے ہیں، بہت سے خادموں سے میں نے سنا، اپنے روحانی باپ سے بھی،
کہ ان 10 سالوں کے اندر مسیح کا آنا ہو سکتا ہے کہ ان 10 سالوں میں یسوع مسیح آ جائے. اور بہت سے اسکالرز نے یہ کہا کہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر جو مہروں کا دور ہے، جو گھوڑوں کا دور ہے، وہ پورا ہو چکا ہے. اب ابدی عدالت ہوگی. اس لیے اپنے ایمان کی دوڑ میں ون کریں، اس ٹریپ سے، اس ڈرفٹ سے آپ نکلیں. ان چیزوں کو اوائڈ کریں، چیک کریں جو چیزیں آپ کو آسانی سے الجھاتی ہیں، آپ کی روحانی زندگی کو سلو ڈاؤن کر رہی ہیں، ان چیزوں کو چیک کریں. چیک اینڈ بیلنس، ویریفائڈ. چیک کریں وہ چیزیں میری زندگی میں کون سی. ہم گھر میں کبھی کبھی چیکنگ کرتے ہیں. یس، یہ اب میرے کام کا نہیں. ہم دیکھتے ہیں یہ میرے کام کا نہیں. ہم ان چیزوں کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے. انہاں دی قدر قیمت کی ہو جاندی ہے. پانڈے والے وہ دے کے دے پانڈے لے لو، چھان برے والے سکیاں روٹی پیسا کھا لو. وہ چیزیں پڑی تو ہیں، لیکن ہم کیوں ان کو نکال رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے وہ اسپیس، جب ہم وہ پرانی چیزوں کو نکال دیتے ہیں تو ہم اس جگہ پہ ان سے بہتر چیزوں کو لاتے ہیں، اور وہ ہمارے گھر کی، ہمارے کمرے کی رونق کا، خوبصورتی کا باعث بنتی ہے. پہلے ہمیں یہ فیل ہو رہا تھا کہ یہ نکارہ ہے، یہ جو ہے بدصورتی کا باعث ہے. ان چیزوں کو جو آپ کو آپ کی زندگی میں سلو ڈاؤن کر رہی ہے، ان چیزوں کو ویریفائی کریں، نکالیں، اپنی دوڑ کو دوڑیں، رکاوٹوں کو جو آ رہی ہیں ان کو ختم کریں، چیک کریں. خداوند یہ کمی میری زندگی میں ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ آئیں ہم کاپی پینسل لیں اور بیٹھ جائیں اور خدا سے کہیں، خدا میں آیا ہوں تیرے پاس. جو چیزیں میری زندگی میں تیرے ساتھ رفاقت میں، تیری خدمت میں، تیرے کام میں، تیرے ساتھ چلنے میں رکاوٹ ہے، خداوند آج 8 گھنٹے میں آج چھٹی کر رہا ہوں، میں ڈیوٹی پہ نہیں جاؤں گا، آج 8 گھنٹے میں تیرے پاس بیٹھوں گا، اور تو نے خداوند وہ چیزیں مجھے بتانی ہیں. کچھ خدا آپ کو بتا دے گا تو کچھ تانوں پہلے ہی بتائے، موٹیاں تو تانوں پتہ ہی. اور بائبل مقدس کو پڑھے، بائبل بتائے گی آپ کہاں پہ کمزور ہیں. خدا آپ کو بتائے گا. ایسا مہینہ اپنی زندگی میں لائیں، ایسا ہفتہ اپنی زندگی میں لائیں کہ خداوند یہ پورا مہینہ اب تیرے ساتھ ہے. یس، جن کی نئی شادیاں ہوتی ہیں وہ کم سے کم 3 مہینے تو اپنی وائف کو ٹائم دیتے ہیں. پھر وہ کہتی رہتی پر یار پہلے سال جی ہوتا ہے، پھر میں ہوتا ہے. خدا کو ٹائم دیں، خدا سے کہیں خداوند میری زندگی میں جو کچھ، وہ مہینہ، وہ ویک، وہ ہفتہ اپنی زندگی میں، وہ سال لائیں جو سال آپ خدا کے ساتھ گزاریں اور آپ اپنے ایمان کی دوڑ کو دوڑیں اور جیتے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہیلیلویا.
बहुत दफा बहुत से बोझ, बहुत सी बातें हमें उलझा देती है, हम उलझ जाते हैं फिक्रों में, परेशानियों में। और मैं आपको बताऊं कि इतना भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। यस, इतना भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। आपका यीशु आपके साथ है। पूरा करेगा ओ तेरा, मतलब खुदा पर भरोसा रखे। उसने कहा दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे, आपकी फिक्र करेगा, वो आपके साथ है। उसने जहां आपको पहुंचाना है वो पहुंचा देगा। खुदावन के हाथ के नीचे फिरौतनी से रहो, वो तुम्हें वक्त पर सरफराज करेगा। आमीन। कई लोग मुकाशवा की किताब पढ़ के डर जाते हैं, ये उनके लिए एक फिक्र बन जाती है, परेशानी बन जाती है। कई लोगों के लिए कंप्यूटर ब्लेसिंग है और कई लोगों के लिए बोझ है। कई लोगों के लिए टीवी ब्लेसिंग है, वो देखते हैं, एंजॉय करते हैं। कौन सा ड्रामा? उनके लिए ब्लेसिंग है, कईयों के लिए बोझ है कि मैं नहीं देखना चाहता। इसी तरह बहुत सी चीजें हमारे लिए, कईयों के लिए ब्लेसिंग्स होती हैं। बच्चों के लिए टच फोन बड़ा ब्लेसिंग का बायस बना कोरोना के बाद। बड़े अब इसको बोझ एक समझ रहे हैं, फिक्र में है कि बच्चे मोबाइल पे लगे हैं। कईयों के लिए ब्लेसिंग है कुछ चीजें, और कईयों के लिए अब सर्दी में आप बनियान पहन के फिरते रहे, दिस इज योर चॉइस। बाद में नमूनिया होगा या कोरोना वायरस आ जाएगा, तो खुदा का कलाम हमें यह बताता है आपने रूह से भी चलना है और अकल से भी। कैसे दौड़ दौड़नी है? रूह से भी और अकल से भी। कहीं पे जलजला आ जाए तो बजाय कि आप बाहर भागे, आप वहीं पे खड़े रहे। तो बाद में कोई ऐसा मसला बन जाए तो खुदा तो ये कहेगा कि मैंने तो आपको अकल दी थी कि आप उस पॉइंट से हटे, लेकिन आप खुद नहीं भागे। सो बहुत सी चीजें, इब्रानियों 12वें बाब की पहली और दूसरी आयत, बहुत सी चीजों से हम परेशान रहते हैं, बहुत सी चीजों से हम फिक्रमंद रहते हैं। इब्रानियों पहले बाब की 12वें बाब की पहली और दूसरी आयत आपकी तबीयत को ठीक कर देगी। हालेलुया, दिस इज मेडिसिन। इब्रानियों पहले 12वें बाब की पहली और दूसरी आयत आपकी तबीयत को ठीक कर देगी। वो ऐसे भी ठीक कर देगी और वो वैसे भी ठीक कर देगी। कुछ लोग अग्रेसिव हो जाते हैं और कुछ पैसिव पीपल भी होते हैं। कुछ को जल्दी गुस्सा आ जाता है और कुछ को देर से भी आता है। अपनी तबीयत, अपना मिजाज ऐसा बनाए कि आपको गुस्सा आते आते ही गुस्सा खत्म हो जाए। सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो, पाकीज़गी के तालिब रहो। मुझे अगर कोई पूछे कि पाक कैसे होना है, तो मेरे पास एक ही आंसर है। आपके पास क्या आंसर है? मेरे पास एक ही आंसर है, रूह के 9 फल। रूह के 9 फल। In your life, in your personal life,
روح کے 9 پھل آپ کی زندگی کے اندر ہو، وہ آپ کو پاک بنا دیں گے. اینڈ ادر میڈیسن، اس کی ایک اور دوا بھی ہے. پہلا کرنتھیوں کا خط 13واں باب. If that chapter of love in your life, you are on the way to holiness. Church, کم از کم ان 2 چیزوں پر آپ پورے ہو جائیں. پاک روح کے 9 پھل اور خدا کی محبت آپ کی زندگیوں میں ہو، آپ پاکیزگی کے راستے پر ہیں. آخری بات، ہمیں تھوڑا ہوم ورک کرنا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ کاپی پینسل لیں اور خدا کی حضوری میں بیٹھیں. اور دیکھیں، خدا سے پوچھیں. بہت دفعہ ہمیں بہت سی چیزوں سے اوائڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہت سی چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے. آپ کے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ نے چلنا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو کمزور کرتے ہیں. آپ کمزور لوگوں کے ساتھ رہیں گے، آپ کمزور ہوتے چلے جائیں گے. آپ مضبوط لوگوں کے ساتھ رہیں گے، آپ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے. آپ نے آج یہ چیک کرنا ہے کہ کون سی چیز ہے. بہت سے لوگ آپ کے ارد گرد ٹائم ویسٹر ہیں. وہ آ جاتے ہیں، جانے کا ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس آنے کا وقت ہوتا ہے، جانے کا وقت نہیں ہوتا. وہ صرف آپ کا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں جو آپ کے ایمان کی دوڑ کو سلو بنا رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک باجی دعا کرانے آتی تھی، اور جب بھی وہ آتی تھی اس نے یہی کہا کہ جب میری شادی ہوئی تھی نا تو پیسہ پھر یہ ہوا اور اس نے 2 گھنٹے کی یہ بات سنا. وہ بندہ تنگ پہ کے ایک دن کہتا کہ باجی آج شادی تو ہونا شروع کرنا، آج تھوڑا اگوں شروع کرنا. ٹائم ویسٹ. انہوں نے کہا خادم نے کہ آپ دعا کروائیں، میں گھنٹہ دعا آپ کے لیے کروں، وہ زیادہ بیسٹ ہے بجائے کہ آپ کی شادی کی سٹوری میں نے کوئی 20 بار سنی ہے تو میں تنگ آ گیا ہوں. 2 طرح کے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں جو آپ کو مضبوط بھی بناتے ہیں اور آپ کو کمزور بھی کرتے. تو ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کو مضبوط کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے اوائڈ کریں جو آپ کو کمزور کرتے ہیں. آئرن شارپڈ آئرن. امثال 27 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے، لوہا لوہے کو کاٹتا نہیں. وہاں پہ کلام میں لکھا ہے لوہا لوہے کو تیز کرتا ہے. ہیلیلویا. مضبوط شخص آپ کو مضبوط بنا دے گا. ہیلیلویا. آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کو مضبوط بنا سکتے ہیں. بائبل پڑھیں، یسوع کے ساتھ چلیں، پاک روح کے تابع رہیں، روح اس کی آگ میں بڑھیں، خدا کے حکموں میں زندگی بسر کریں تاکہ آپ ہر روز مضبوط ہو اپنی کرسچن واک میں، اپنی مسیحی دوڑ میں. ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کو مضبوط بنا سکتے ہیں، جو آپ کو قائم رکھ سکتے ہیں. ادروائز آپ کمزور ہو جائیں گے اور آپ مسیحی دوڑ میں ہار جائیں گے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. زور سے بولیں ہیلیلویا. 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 اور بائبل میں ایک مثال یرمیا کی کتاب میں دی گئی کمہار کی، پوٹر کی، کہ جب اس کے ہاتھ میں مٹی آ جاتی ہے
تو پوٹر کی مرضی ہے، وہ اس کو جیسا چاہے بنا لیتا ہے۔ اور آپ اپنے خدا کے ہاتھ کے اندر ہیں، وہ آپ کو جیسا چاہے بنا دے۔ He will make you masterpiece۔ وہ آپ کو عزت کا برتن بنا سکتا ہے۔ جب آپ اپنا کمہار کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں تو وہ آپ کو عزت کا برتن بنا دیتا ہے۔ ہاللویا۔ بہت سی چیزیں ہیں بہت سالوں سے چرچ لیڈرشپ نے کلیسیا کو شفا کے پیچھے لگا دیا۔ ادھر بھاگے ادھر بھاگے، ادھر معجزہ ادھر معجزہ، ادھر جائیں ادھر جائیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جہاں یسوع کا نام لیں گے معجزے وہاں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں یسوع ہوگا، جہاں یسوع سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا، اس چرچ میں مت جائیں جو آپ کے گھر کے قریب ہے، اس چرچ میں جائیں جو چرچ یسوع کے قریب ہے۔ اس چرچ میں جائیں جو آپ کو مضبوط بناتا ہے۔ چاہے میرا چرچ ہے، اگر آپ مضبوط نہیں ہو رہے، آپ کو اجازت ہے آپ اس چرچ میں جائیں جو آپ کو اسٹرینتھ میں مضبوط کرے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے، اس چرچ میں جائیں جو آپ کو مضبوط کرتا ہے۔ اس چرچ میں نہ جائیں جہاں معجزے ہوتے ہیں، اس چرچ میں جائیں جو آپ کو روحانیت میں مضبوط کرتا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ خدا خود ہی آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ عبرانیوں 12 باب کی پہلی آیت لکھا ہے، پس جب گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے اجا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑے جو ہمیں درپیش ہے۔ سو دوڑ جو ہے، ریس جو ہے، وہ کیا ہے؟ گواہوں کا ایک بڑا بادل ہمیں، کلاؤڈ آف وٹنس، اس کے دو مطلب ہے۔ گواہوں کا بادل کیا لفظ ہے؟ گواہوں کا بادل، اس کے دو مطلب ہے۔ the act of seeing، the act of telling something، the act of seeing something and act of telling something، اس کے دو مطلب ہیں۔ واقعے کے گواہ ہونا، دو مطلب ہیں اس کے، واقعہ کے گواہ ہونا اور کچھ کہنا۔ اور اس تناظر میں یونانی اور انگلش میں پہلے مطلب کو کہ صرف واقعے کا گواہ ہونا اس کو سپورٹ نہیں کرتا، بلکہ دوسرے مطلب کو کہ کچھ کہا جانا، عملی طور پر کچھ کہا جانا، بیان کیا جانا، کچھ کہے جانے کا عمل کو، جو گواہوں کا ایک بڑا بادل ہے جو آسمان پر ایک بڑا گروہ جا چکا ہے۔ عبرانیوں 11 باب کو ایمان کا چیپٹر کہتے ہیں۔ اس میں ایمان کے ہیرو ہیں اور لکھا ہے گواہوں کا ایک بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ اس دوڑ کو ہم کیسے مکمل کر سکتے ہیں؟ یہ گواہوں کا بادل ہمیں بتا رہا ہے۔ گواہ، اور وہ گواہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم نے یہ دوڑ مکمل کی ہے، اس 11ویں چیپٹر کے اندر ابراہم، ہنوک اور بہت سے ایسے نبی، انبیاء، بزرگ ہیں جن کی گواہی ہمارے سامنے ہے، اور ہمیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ایمان کی دوڑ کو مکمل کر سکتے ہیں تو تم بھی ایمان کی دوڑ کو مکمل
कर सकते हो, आप इस ईमान की दौड़ को मुकम्मल कर सकते हैं। डोंट गिव अप, परेशान ना हो, तर्क ना कर दे, दौड़े दौड़े। और हमने सिर्फ दरवाजे तक नहीं पहुंचना, बल्कि हमने दरवाजे के अंदर जाना। 10 कवारियों की मिसाल थी और उसमें 5 कवारियां कहां तक पहुंच गई थी? जो दरवाजा बंद हो गया था। सिर्फ बंद दरवाजे तक नहीं जाना, हमने दरवाजे के अंदर जाना है जहां हमारी मंजिल है। हालेलुया। गवाहों का बादल हमें घेरे हुए है। और चौथे बाब में, इब्रानियों के 11वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी गुजरानी। खुदा हमें बता रहा है कि अगर वो अपनी दौड़ मुकम्मल कर सकता है तो तुम भी अपनी दौड़ मुकम्मल कर सकते हो। हमें अपनी दौड़ में दौड़ना है। हालेलुया। दूसरी आयत, इब्रानियों 11वें बाब की दूसरी आयत, ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के आलम खुदा के कहने से बने हैं। ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है ज़ाहिरी चीजों से बना है। ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी गुजरानी। और मुसन्नफ हमें यह बताता है कि हमने अपनी दौड़ को कैसे खत्म करना है। अपने ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। फिक्स योर आइज ऑन जीसस। तो यहाँ पर मैं खत्म कर रहा हूँ, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। पहली आयत हमें यह सिखाती है कि गवाहों का बादल हमें घेरे हुए है, जो हमें यह बताता है जो हमसे पहले हो गुजरे हैं, उन्होंने मुश्किलों में, मुसीबतों में, उन्होंने आग की भट्टियों में, उन्होंने भूख में, नंग में, मुसीबतों में अपने ईमान की दौड़ को जारी रखा और अपने ईमान की दौड़ को मुकम्मल किया। अगर वो अपने ईमान की दौड़ को मुकम्मल कर सकते हैं तो आज हम भी इन मुश्किलों में, परेशानियों में, हालात में, मुसीबतों में, बीमारियों में अपने ईमान की दौड़ को हम मुकम्मल कर सकते हैं। आखिरी बात, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को छोटी सी बात मैं करूंगा। बहुत दफा हम ये समझते हैं कि अगर हमारे अंदर ईमान होगा तो यीशु हमारे लिए सब कुछ करेगा। अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के जितना ईमान भी, कितने लोगों का ईमान है, कितने लोग ये ईमान रखते हैं उनके अंदर राई के दाने जितना ईमान है? कितने लोग हैं? राई के दाने जितना ईमान है। यस। जिन्होंने नहीं हाथ उठाया बेईमानो, राई के दाने जितना सब में है। हम यीशु पे ईमान रखते हैं। लेकिन यहाँ जो इब्रानियों का मुसन्नफ एक स्टेप आगे निकल गया है, आपके अंदर जो ईमान है उसका बानी कौन है? फाउंडर कौन है? ईमान को पैदा करने वाला, बनाने वाला कौन है? ईमान का बानी कौन है? ये आपके अंदर ईमान पैदा कौन करता है? आपके अंदर ईमान कहां से आता है? ईमान कैसे पैदा होता है? ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। यीशु हमारे अंदर ईमान को पैदा करता है। यीशु हमारे अंदर ईमान को जन्म देता है। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु आपके ईमान का बानी है। यीशु आपके ईमान का बानी है। बहुत दफा हम ये सोचते हैं कि मौजा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरे अंदर ईमान नहीं है। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को ईमान कौन हमारे अंदर लाएगा? कौन लाएगा?
تو کیا چاہتا ہے؟ میں بینا ہو جاؤں. جا تیرے ایمان میں. ایمان اندر پیدا کون کرتا ہے؟ ایمان کا بانی کون ہے؟ یسوع مسیح ایمان کا بانی ہے. اور یسوع مسیح آپ کی زندگی میں معجزات کے دریاؤں کو بہانے کی قدرت رکھتا ہے. اس لیے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. یہ وہ ایمان نہیں ہے جو ایک ہی بار مقدسوں کو سونپ دیا گیا ہے. یہ وہی ایمان کا بانی جس نے مقدسین کو ایمان بخشا، وہ آج ہمیں بھی ایمان بخشتا ہے. جاؤ، میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، میرے نام سے بڑے بڑے معجزے کرو گے. ہیلیلویا. جو کچھ میرے نام سے باندھو گے اور جو کھولو گے وہ کھل جائے گا. ہیلیلویا. میرے نام سے جو کچھ مانگو گے تمہیں ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہو. ہیلیلویا. آئیے زور سے ہم کہیں گے ایمان کے بانی، ایمان کے بانی، زور سے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہو. آمین. آئیے ہم زوردار تالیاں یسوع کو